السلام علیکم میرے پیارے دوستو، آج کی جو میری ویڈیو ہے وہ ہے جی مرڈر کیس جو ہوا ہے ڈسکا میں 2 دن پہلے۔ ایک عورت ہے، اس کا نام ہے زارا، ٹھیک ہے، وہ پریگننٹ بھی تھی، اس کا قتل ہوا۔ تو اس میں ابھی پولیس نے پرائم سسپیکٹ جو ہے نا، جس کا نام ہے نوید، اس کو گرفتار کر لیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کو پولیس نے مجسٹریٹ کے سامنے پیش کیا اور 10 جو روز تھا نا، وہ انہوں نے ریمانڈ حاصل کرنے کی کوشش کی، مگر جج نے 1 دن کا ریمانڈ دیا۔ اور باقی جو 3 سسپیکٹ تھے، 3 سسپیکٹ، اس میں زارا کی جو ساس ہے سگرا ہے، جو اس کی سسٹر ان لا ہے یاسمین ہے، اور اس کا گرینڈ سن عبداللہ، یہ 3 تھے مین سسپیکٹ۔ یہ چوتھا جو ہے نا نوید کو انہوں نے بلایا کسی اور شہر سے کہ بھائی اس کے جو مطلب ہم نے مار دیا اس کو، اب کہیں اس کو پھینکنا ہے۔ تو پھر وہ نوید صاحب آئے تو انہوں نے باقی کام انہوں نے کیا، ٹھیک ہے۔ اب پولیس نے جو انویسٹیگیشن کی ہے، اپنی ابتدائی انویسٹیگیشن کی ہے، اس میں یہ ہے کہ زارا جو تھی، اس کی شادی ہوئی عبدالقدیر سے، جو کہ اس کا فیملی میں تھا، ٹھیک ہے، اور 4 سال پہلے یہ شادی ہوئی، اور یہ دونوں سعودی عربیہ میں رہتے تھے۔ ان کے 2 ہیں بچے، ان کے 2 ہیں۔ تو زارا پاکستان میں آتی جاتی رہتی تھی، مطلب کچھ مہینے ادھر گزار لیے، کچھ سعودی عربیہ میں گزار لیے۔ تو ابھی کیا ہوا کہ وہ وہاں پہ پریگننٹ ہو گئی پھر تیسری دفعہ۔ تو اس نے اس کو 9 منتھ ہو چکے تھے، تو اس کے شوہر نے اس نے فیصلہ کیا ہوگا کہ بھائی اب تم ادھر چلی جاؤ پاکستان، بچہ وغیرہ ادھر اگر ہو جائے تو پھر اس کو فائدہ ہے، کیونکہ ادھر سنبھالنے والا کوئی نہیں، ادھر اس کی ماں ہے، اس کی جناب بہن ہے، اور وہ خیال رکھیں گے۔ تو اس لیے وہ پاکستان میں آئے۔ جب وہ پاکستان میں آئی تو ظاہری بات ہے، ان کی جو مطلب کہ جو ساس ہے، اور مطلب سب نے پلاننگ بنائی ہوئی تھی، اور وہ کہ اس کو مارنا ہے۔ تو وہ جب وہ سو رہی تھی، اس پہ حملہ کیا، اس کو مار دیا، اور یہ بھی نہیں سوچا کہ اس کے اندر ایک معصوم بچہ بھی 9 مہینے کا اس کے اندر ہے، جو کہ ابھی دنیا میں نہیں آیا، وہ دنیا میں آنے والا ہے۔ تو اس کو مار دیا، اور ساتھ بچہ بھی بیچارہ مر گیا پھر اندر ہی، ساری بات ہے۔ تو یہ حالات ہیں آج کل ہمارے ملک کے، ہمارے لوگوں کے۔ اب دیکھیں، عورت نے عورت کو ہی مارا۔ اب ہر جگہ یہ ڈرامے، یہ فلمیں جو بناتے ہیں، اس میں دکھاتے ہیں کہ جی مرد ظالم ہے۔ مرد ظالم نہیں ہے بھائی، نہ عورت ظالم ہے، نہ مرد ظالم ہے۔ ظالم وہ ہوتا ہے جس کو اللہ پاک چھوٹا سا بھی اختیار دیتا ہے نا، تو وہ اس اختیار کا ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے، اور جو اپنے نیچے اس کے ماتحت ہوتے ہیں ان پہ ظلم کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایسی پاکستان میں تو ایسے کیسز ہزاروں لاکھوں ہوتے ہیں، لیکن کیونکہ پہلے میڈیا نہیں تھا، سوشل میڈیا نہیں تھا، تو ایسے کیسز جو ہے نا ریویل نہیں ہوتے تھے۔ اب کیونکہ سوشل میڈیا ہے، اب کچھ بھی آپ نے کیا تو آپ کا کیس سامنے آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح ایسے کیسز جو ہوتے ہیں نا، اس سے پتہ چلتا ہے ہمارے معاشرے کا مائنڈ سیٹ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کا شور بھی ہوتا، اگر وہ اس وقت موجود ہوتا تو، یا پھر آگے فیوچر میں کیا کرے گا؟ اب آپ پہلے آپ کو پتہ ہے، آج وہ رو رہا ہے، ڈھو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ جب مطلب 6 مہینے گزریں گے، سال گزرے گا، سارے لوگ اس کو بتائیں گے یہ اتنی ماں ہے، بیویاں اور لب جانیاں نو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تم نہ ضمانت کرا، کیونکہ اب جو کرائم تو ہو چکا، ٹھیک ہے۔ اس کے پیچھے اس کا کون ہے؟ اس کا شوہر ہے، اور شوہر کی ماں اور بہن اندر ہے، ٹھیک ہے۔ تو ظاہری بات ہے، وہ پھر الٹیمیٹلی کیا کرے گا؟ کیس میں ڈرا کروا لے گا، یا پھر خود ادھر تو اس کی جاب ہی نہیں ہے، ادھر پاکستان میں سعودیہ جائے گا، پیچھے اس کس نے دیکھنا ہے اس کیس کو؟ کسی نے بھی نہیں دیکھنا۔ تھوڑا عرصہ کیس چلے گا، اور پھر بس داخل دفتر، مطلب اس کیس کا بننا کچھ نہیں۔ اس کیس کا بنے گا نا جہاں بڑی عدالت میں، جو اللہ کی عدالت ہے، وہاں جس عورت کو انہوں نے بے دردی سے مرڈر کیا نا، اللہ پاک اس کو دے گا جنت، اور یہ جنہوں نے مرڈر کی میں جو بھی پارٹیسپیشن کیا نا، ان کو ملے گی جہنم، کیونکہ ادھر معافی نہیں ہے، نہ ادھر آپ کو کوئی ملے گا جی وکیل ملے گا، نہ جج ملے گا، نہ کوئی پولیس کی انکوائریاں ہوں گی، اور نہ کچھ اور ہوگا۔ ادھر اللہ کے فرشتے ہوں گے، اور اللہ ہوگا، اور خود اس کا ڈیسیژن ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو بھائی، چاہے عورت ہے، چاہے ساس ہے، چاہے بہو ہے، چاہے وہ اس کا ہسبینڈ ہے یا اس کا سسر ہے، جو بھی ہے، سکے بھائی ہیں، جذباتی ہوا ہے یہ معاشرہ، مطلب کوئی کسی کی سننے کو تیار نہیں، افراتفری پڑی ہوئی ہے، بس جی جو ان کے دماغ میں آئے وہی انہوں نے کرنا ہے۔ اب کسی کا نقصان ہو رہا ہے، کسی کا کچھ مطلب کچھ بھی ہو رہا ہے، یہ کہتے ہیں جی بس اپنا رستہ صاف کرنا ہے۔ اب کیا ضرورت ایسی آن پڑی تھی؟ وہ تو آپ کے گھر رہتی بھی نہیں تھی بھائی، وہ سعودیہ میں رہتی تھی، وہ تو مجبوری میں آئی ہوگی کہ بھائی اب میں اس حالت میں ادھر مطلب کوئی ہے نہیں ہے، ادھر آئی ہوگی کہ فیملی ممبر سنبھالیں۔ یہ سوچتی ہوں گی یہ مذہب بھی کرنی ہے، یہ عیاشیاں بھی کرنی ہے، اجازت بہنی ہے، اتھا عیاشیاں کرنی ہے، اس نے عیاشی اسا ختم کروا سا بھائی، خود تا اساں تھا بیٹھیاں، یہ سعودیہ عیاشیاں بھی کرنی ہے، یہ مانا پتر ساتھ فلان ساتھ رنگ ساتھ۔ بھائی پتر ساتھ تو کیا ہوا، شادی تو آپ نے خود کی ہوگی نا اس پتر کی، تو بھائی اب آپ کو مزہ آ جائے گا۔ اب چلو ادھر آپ کو سزا نہ بھی ہوئی نا، تو پھر یہ خیال رکھیں بھائی، تم ساس ہو تو اس کی بھی آخری ایج ہوگی، ذری بات ہے 60-70 کی تو ہوگی جو بھی ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب آگے جائے گی نا تو بالکل اس کے ہوش ٹکانے آ جائیں گے، لیکن پھر ادھر معافی نہیں ہے، نہ ادھر معافی ہے، نہ ادھر وقت ملے گا، ادھر کچھ بھی نہیں ملنا، ادھر صرف ملے گی سزا، وہ بھی فار ایور جہنم میں۔ چلو اتنا ظلم، مطلب کوئی اس کو تھوڑا بہت زخمی کر دو بھائی، کچھ کر دو، آپ نے وہ مار ہی دیا اس بیچاری کو، اور اس کے بچے کو بھی مار دیا، یہ کون تھا اندر آپ کے؟
کوئی ظلم ہو ان لوگوں کو. میں تو سوچتا ہوں کہ ان لوگوں کو کوئی شرم نہیں ہے, کوئی سوچ نہیں ہے, کوئی احساس نہیں ہے. بھائی اتنا بڑا مرڈر کیس کیسے ہضم ہوگا؟ بھائی مرغی کا بچہ ہے کیا آپ نے کھا کے اس کو ہو گیا؟ مطلب ادھر ادھر اس طرح تھوڑا ہی ہوتا ہے. ابھی میں پچھلے دنوں وہ انگلینڈ کا جو کیس ہے, وہ مطلب جو ایک باپ نے اپنی اولاد کو مار دیا. اب ان کو یہی پتا نہیں تھا کہ بھائی یہ انگلینڈ ہے, جو چھوٹے چھوٹے کیسز کو بھی نہیں چھوڑتے, تو رشوت بھی نہیں چلتی. کیسے آپ نے ایک چھوٹی سی معصوم بچی کو, اپنی ہی بچی کو پائپ سے مار کے مار دیا, خود پاکستان بھاگ کے آگے؟ کہ مطلب کوئی شیطان سوار ہو جاتا ہے ان پہ, اور 3-4 بندے اس چیز میں انوالو ہوتے ہیں. بھائی یہ سب کے دماغ کیا پاگل ہو گیا تم لوگ؟ تمہیں پتہ نہیں آج کل مطلب چھوٹی موٹی چیز ہو تو چلو ہو, قتل ہو جائے, بندہ غائب ہو جائے, بندہ مر جائے گا, تو آپ کو کوئی نہ کوئی تو پوچھے گا نا بھائی. اس کے فیملی ممبرس پوچھیں گے, کوئی پولیس والے پوچھیں گے, نیبرس تو پوچھیں گے نا بھائی آپ کا جو بندہ تھا کدھر گیا بھائی, مار کے کھا پی گیا, کدھر گیا بھائی؟ تو کوئی ہوش کے ٹکانے لو بھائی. اپنی زندگی بھی برباد کر دی آپ لوگوں نے. اب یہ 3-4 بندے پکڑے گئے, ان کی زندگی برباد ہے نا. اب کیا ہے, جیل ہی کاٹیں گے, اور آخرت میں جائیں گے تو پھر ادھر بھی کوئی معافی ہے, ادھر بھی کوئی معافی نہیں ہے. تو کوئی ہوش کے ٹکانے لو یار. اکیلا بندہ چلو کرے یار, اس نے سوچا, اس نے کر دیا. 4 بندوں کے دماغ نہیں ہے کیا کہ بھائی اپنا اس کا ہسبینڈ ہے, اس کو کیا جواب دیں گے؟ اس کی فیملی ممبر پیچھے, اس کے بھی ماں باپ تو کچھ نہ کچھ ہوں گے نا, ان کو کیا جواب دیں گے؟ جو ارد گرد لوگ پوچھیں گے بھائی آپ کی کدھر گئی, آپ کی مطلب اس کے ساتھ کیا کیا آپ لوگوں نے؟ مطلب ذرا بھی نہیں سوچا ہوگا ان لوگوں نے. کیا لوگ ہیں پتہ نہیں. شیطان تو میں کہتا ہوں وہ تو آتا ہی نہیں ہوگا ادھر پاکستان میں, اس کا کوئی کام ہی نہیں ہے ادھر. تو اس سے بھی میں کہتا ہوں شیطان کہتا ہوں کہ میں تو ایسا ہی شیطان بنا ہوں. شیطان کے جو ہے نا مطلب وہ تو اس سے بھی آگے نکل گئے ہیں یہ پاکستانی. سب کو نہیں بول رہا, لیکن اب دیکھیں نا جو ایسا ایکٹ کرے گا اسی میں آئے گا. پوری دنیا کی ہیڈ لائن لگی ہوئی ہے کہ کتنے ظالم لوگ ہیں یہ. 2 سال کی بچی ان کو مل جائے, 3 سال کی بچی مل اس کو بھی نہیں چھوڑتے یہ. تو اور کیا بتاؤ, گردے یہ نہیں چھوڑتے, آنکھیں یہ نہیں چھوڑتے, مطلب کوئی چیز ہے کیا؟ اسپتال جاؤ تو ادھر کو نہیں چھوڑتا آپ کو. بیمار اب ہوتے ہی نہیں ہیں, وہ آپ کو بولتے ہیں آپ کا دل فارغ ہو گیا, اس کو آپریشن کے لیے اتنے لاکھ چاہیے. اور مطلب یہ پھر شیطان اسی لیے نہیں آتا نا پاکستان, اس کا کام ہی کوئی نہیں ہے, بس اس نے چھٹی لے لی ہے اس ملک سے. تو چلیں اجازت, اللہ حافظ.